پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملک کے سیاسی معاملات کے حوالے سے. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب اس وقت جو سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے، بات کی کیا یعنی سیلاب کی وجہ سے ہی ابھی کیونکہ سلسلہ تو جاری ہے، پانی بہت ساری جگہوں سے نہیں نکل سکا ہے، خاص طور پہ بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے اس کے حوالے سے میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، لوگوں تک خبریں پہنچا رہا ہے، اور ہماری بھی کوشش یہی ہے اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ رکھا جائے. مختلف فلاحی تنظیمیں اس وقت بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں. چند ایک کے نام جو بڑے نام بن چکے ہیں اس سے تو آپ واقف ہیں ہی، اچھا کام کر رہے ہیں یقیناً، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑی دیر سے اس پہ کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک ہیں جناب الخیر ٹرسٹ کے روح رواں ڈپٹی چیئرمین طاہر انصاری صاحب، ریلیف فاؤنڈیشن. الخیر میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں متعدد مرتبہ تشریف لا چکے ہیں. بڑی کھل کر ہم نے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ایسے ایسے علاقوں میں جا کے کام کیا ہے جہاں پہنچنا یقیناً ایک بڑا دشوار گزار مرحلہ ہے، اور آج یہاں پر موجود ہیں. ان کو میں پہلے تو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ طاہر بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. طاہر بھائی فرمائیے کہ آپ تو شروع دن سے یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی آگے جو بلوچستان میں جب زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی آپ نے ساری صورتحال میں جا کے جائزہ بھی لیا، وہاں امدادی کام بھی کیے، لوگوں تک دوائیاں بھی پہنچائی ہیں، سب کچھ. لیکن اب یہ جاننا چاہیں گے صورتحال کیا ہے سندھ کے حوالے سے. تو یقیناً ہم آگاہ ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر بھی اتنی ہی تباہی ہوئی ہے جتنی سندھ کے اندر ہے. تو اس وقت کیا صورتحال ہے، میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں پہلے تو آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں وقت دیا ہے متاثرین کی فریاد سننے کے لیے، عوام تک پہنچانے کے لیے. اس سے پہلے کہ میں یہ کہوں کہ بلوچستان میں کیا ہوا سیلاب میں، اور سندھ میں کیا ہوا، اور ہم نے کیا کیا، اور کیا ہونا چاہیے، اور کیا ضرورت ہے، بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں سلام پیش کر رہا ہوں شہباز کراچی، شہباز کراچی، شہباز کراچی. میں اہل کراچی کو سلام بھی پیش کر رہا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کر رہا ہوں. اس کی ہمدردی اور اس کی رحم دلی، اس کی ہوا اور مٹی میں جو شامل ہے وہ کسی اور دنیا میں شاید نہیں ہے. بہت خوب. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے میں بلوچستان کی پہاڑوں میں گیا ہوں، اور چاہے میں بلوچستان کی وادیوں میں گیا ہوں، وہاں کی نالیوں میں ہم نے کام کیا ہے، صرف الخیر کی نہیں، وہاں جو میں دیکھتا، جس کونے میں جس کانچے میں کوئی بندہ آتا، چاہے وہ کراچی کا ہوتا یا اس کے کندھے پہ کوئی چیز ہوتا متاثرین تک پہنچانے کے لیے، اس کی کنیکشن کراچی سے ہوتا. تو بات کرنے سے پہلے، اس موضوع پہ آنے سے پہلے، میں اہل کراچی کو شاباش بھی دیتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کراچی پر، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. حدیث شریف میں واضح طور پر ہے کہ صدقات جو ہے وہ ہر بلا کو ٹال دیتے ہیں. آج اگر سندھ کی ٹوٹل 36 یا جو بھی اضلاع ہے اس میں اگر بچا ہوا ہے تو واحد کراچی ہے جس کے ساتھ ڈسٹرکٹ بچا ہوا ہے، اور ایک جو ہے اسلام کوٹ کا ایک حصہ بچا ہوا ہے ترپارکر کا. باقی سب کچھ نہ کچھ ڈیمیج ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی زیادہ کوئی کم، لیکن کراچی کو اللہ تعالیٰ نے ہر آفت سے بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید اس کو بچائیں. ان کا ہر طبقہ، ہر طبقے کے لوگ اپنے بساط کے مطابق، چاہے 1 کلو دال ہو، چاہے 1 ٹرک کی دال ہو، چاہے 1 ٹن کا ہو، وہ انہوں نے متاثرین کی مدد کی ہے اور میدان پر حاضر پایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مجھے خوشی ہے جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں. اب جو صورتحال یہ ہے کہ الخیر ٹرسٹ نے شروع سے تقریباً یہ 50 دن جو ہے وہ آور کر گیا ہے. 50 دن سے زیادہ ہوا. الخیر ٹرسٹ نے بلوچستان کی پہلے اٹیک سے جو سیلاب نے ڈیم ٹوٹا تھا قلعہ سیف اللہ میں، وہاں سے شروع کر دیا تھا. پھر بلوچستان کی 6 ڈسٹرکٹ میں الخیر ٹرسٹ نے کام کیا. تو اس 6 ڈسٹرکٹ کے بعد جیسے وہاں سے ہم
संभल रहे थे तो सिंध में सैलाब पहुंचा। तो इस वक्त हमने तकरीबन कोई 12-13 दिन हुआ है कि हमने सिंध में काम शुरू किया है। अल खैर ट्रस्ट की पूरा टीम जो है वो सिंध की मुकम्मल मुख्तलिफ अज़ला में सांगण हुआ, नवाबशाह हुआ, मिटारी है और नशोर फिरोज़ है, इसके बाद जो है दादू है, खैरपुर है, इस अज़ला में हमने काम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बसात के मुताबिक काम कर रहे हैं। हज़ारों लोगों को राशन पकी पकाया खाना पहले देते हैं, उसके बाद सूखे राशन, खेमा, मच्छरदानियाँ, दवाइयाँ वगैरह जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हो, कपड़े वगैरह हुआ, ये पानी, ये वापर मिकदार में अपने बसात के मुताबिक पहुँचाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो हमें कराची ही लोगों ने हमें दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन ये हमारी साह, हमारी कोशिशें, एक इंसानी फरीज़ा है जो हमने करना है। ये वहाँ की सानहे और वाक़ये की बनस्बत उनके मुँह में वो ज़ीरा डालने वाले की मिस्दाक है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की 3 से 4 तहसील या तालुका है और हर बल्कि 5 होते हैं, 6 होते हैं, हर तालुके में फिर 10-12 यूसीज होते हैं और हर यूसीज में फिर 40-50 गांव होते हैं और हर गांव में फिर 30-40 घर होते हैं। बाज़ गांव में जो है ना 100 200 घर होते हैं। तो लिहाजा ये एक तंजीम का काम नहीं है उनका पूरा पहुंचना, और या एक इदारे का काम बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँ कि मुल्क के भी काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये किसी एक के बस के सब ने मिल कर के ये करना है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जो सूरत हाल है, बाज़ी एरिया जो बलूचिस्तान के बालाई से है उसमें पानी आकर तबाही करके उसको ज़मीन छोड़ के उनको बेसहारा छोड़ दिया। ठीक है। अब उसकी रेस्क्यू और रिलीफ की तकरीबन मराहल गुजर चुके हैं, उनकी तामीरात की ज़रूरत है, जो छोटे मोटे तामीरात के वो काम शुरू कर दें। ठीक है। तामीरात के लिए उस एरिया में अल खैर ट्रस्ट ने इब्तिदा जो है औजार से किया है, जो हाथ की ट्राली होते हैं जिसमें सीमेंट वगैरह ले जाते हैं। पी ख़ानदान पे वो एक ट्राली, एक गेंतरी, एक बेलचा और एक जो दाल या पाउडर का है वो देते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो है ना दूसरी इसके अलावा फिर किसी को पानी के पाइप लाने की ज़रूरत होती है, किसी को हैंड पंप की ज़रूरत होती है, किसी के पानी के टैंकी स्टाफ करने की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरियात उन लोगों के लिया जाता है। ठीक है। लेकिन इस साइड पे अब भी आज तक ये दादू, खैरपुर, जैकबाबाद और बलूचिस्तान की जो कुछ मशरकी एरिया है, नसीराबाद, जाफराबाद, डेरा गाजी खान और तौंसा तक, ये एरिया अब भी रिलीफ की मोहताज है। यहाँ पे भी अब तकरीबन मैं परसों आया हूँ उस दौरे से, यहाँ पे लोगों के घरों में 4 से 5 से लेकर 9 फुट तक के पानी खड़े अभी भी मौजूद। बाज़ एरिया जो है वो नशीबी इलाके हैं, रोड जो पटलियाँ ऊपर हैं, तो वो बिल्कुल जो है पूरा मकान जो है वो आ गया है, पानी में डूब गया है। तो वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वहाँ से मुंतकिल होकर रोडों पर आ गए हैं। बिल्कुल सही है। किसी का बस चले तो वो कहीं दूर तक जाके कहीं मकान दरियाफ्त कर लिया, लेकिन हर एक बंदा तो नहीं जा सकते, वो कहीं जाके फुटपाथ पे अपना खेमा लगा कर वहाँ बैठ गए। तो वहाँ की जो खेमा लगा के, खेमा तो कहाँ है, कहीं चादर डाल के साया बना दिए, खेमे पहुँचे नहीं है, खेमे हर एक को नहीं पहुँचे है। और दिन में जो है वो गर्मी अल्लाह की पनाह, और पानी में जब तपश आ जाता है तो गर्मी मज़ीद बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि रात में वहाँ मच्छरों का बरमार, मैंने कई दिन वहाँ गुजारे, बावजूद इसके कि अपने हिफाजती इक़दाम यहीं से करके हम गए थे। मच्छरदानी हुआ, मस्पल वगैरह हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्पल ट्रकों में भर करके ले गए थे। माशाअल्लाह। मच्छरदानियाँ भी इसी अंदाज में ले गए थे, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ पे इन लोगों की जो मुश्किलात है वो यकीनन खेमे के हैं, मच्छरदानी के हैं, पके पकाए राशन के हैं, जो अब भी उन लोगों की ज़रूरत है। बाज़ इलाके ऐसे हैं कि अब भी वहाँ पे पकाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक तो अगर वो फुटपाथ पे भी रोड पे आया भी हो, उनके पास लकड़ी जलाने के लिए नहीं है। यानी ये कल की बात है, मैं दौड़ में पकवान को ऑर्डर दे रहा था कि आप
دیگے پکاؤ اور فلاں فلاں یوسز میں جو ہے تقسیم کرو. ٹھیک ہے. تو پکوان نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھائی میرے پاس اس وقت لکڑی نہیں ہے جلانے کی, وہاں پہ لکڑی ختم ہو گئی, اور جو لکڑی ہے وہ پانی میں ڈوب کر کے جنگلوں میں سوکھی لکڑی چاہیے ہوتی ہے, وہ وہیں پسی ہوئے, تو لکڑی نہیں ہے. اگر ہے تو 600 کی من جا کر 1000 پہ 1200 روپے پہ جا کے رک گیا ہے. تو ہر طبقے کو متاثر کیا گیا سیلاب نے, اور اسی طریقے سے ہماری کاشت کو متاثر کیا, فصلوں کو متاثر کیا, مویشیوں کو متاثر کیا گیا. یعنی جو آنکھوں نے دیکھا ہے یاسر بھائی, وہ حالات ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے, یقیناً نہیں کر سکتا ہے. وہ تو دو چیزیں, یا تو آنکھ دماغ میں لا سکتے ہیں, اور یا تو کیمرہ محفوظ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی, یہ زبان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ بیان کرے. بالکل ایسا ہی ہے. تو لہٰذا یہ صورتحال اب یہ ہے. اب بھی وہاں پہ دادو کا مسئلہ ہے. دادو میں سب سے آخر میں پانی آیا ہے, لیکن بہت زیادہ آیا ہے. پورا علاقہ ڈوبا ہوا ہے, اور کشتیاں چل رہی ہے, آج تک کشتیاں چل رہی ہے. اسی طرح کی سے خیرپور کا ہے, اور آگے توسا تک ہیں. مسائل بہت زیادہ ہیں. تو لہٰذا قوم کو شاباش دینے کے باوجود میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمت کریں, ان بھائیوں کی مدد کریں. ٹھیک ہے. کم از کم جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنے بساط کے مطابق ایک خاندان لے یا 10 لے یا 1000 لو. بالکل ٹھیک ہے. ان خاندانوں کو سپورٹ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ وہ اپنے زندگی پہ دوبارہ ٹھیک ہے. اچھا طاہر بھائی, آپ نے بہت ساری چیزوں کی ابھی نشاندہی کی ہے. اس وقت جو فوری طور پہ جن چیزوں کی ضرورت ہے, میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے. کوئی یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دے تو رہے ہیں, لیکن بہت ساری ایسی بھی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں جو وہاں پہ شاید قابل استعمال نہ ہوں. بلوچستان کے اندر خاص طور پہ جن چیزوں کے آپ نے لاسٹ ٹائم نشاندہی کی, بہت سارے فونز بھی اور کالز بھی موصول ہوئیں. لوگوں نے کہا کہ وہ جوتوں کے حوالے سے ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں چاہوں گا ذرا ان چیدہ چیزوں کی نشاندہی ہو جائے کہ وہ کیا اس وقت فوری درکار ہیں جو آپ وہاں پہنچا سکتے ہیں, جن کی سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے, اس کے بارے میں چاہیں گا. یاسر بھائی, اس کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ایریا پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پکے پکائے کھانے کی ضرورت ہے, لیکن اس وقت وہ بلوچستان کی مغربی سائڈ میں نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ سندھ میں ہے, اور بلوچستان کی مشرقی حصے میں ہے, نصیر آباد, جعفر آباد اسی حصے میں ہے, جہاں لوگ ابھی بھی فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت ٹرالی, بیلچے, گنتری اور سیمنٹ کی ضرورت ہے, تو وہ سندھ کی میں نہیں. یہاں پہ تعمیرات شروع نہیں ہوا ہے, نہ ہو سکتا ہے ابھی, وہ ان کی بلوچستان میں ضرورت ہے. تو لہٰذا جو لوگ جہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, بلوچستان کی ضرورت, وہاں پہ ابھی بحالی کا کام شروع ہوا ہے بلوچستان کی مغربی حصے میں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہاں بحالی کا کام ہے. بحالی کے کام میں ان کو ٹرالی کی ضرورت ہے, گنتری کی ضرورت ہے. یہ جو اوزار ابھی آپ نے جو بتائیں, اس پہ کل کتنی تخمینہ کتنا آتا ہے, کل قیمت کیا بنتی ہے, ایک اندازہ ایک ہو اگر؟ یہ ایک پیکج ہم جو دیتے ہیں, ہاں یہ بتائیے. یہ ایک پیکج تقریباً 11,000 روپے کا. 11,000 روپے کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. جس میں ایک ٹرالی جی مکمل اچھے گیج والے, ٹھیک ہے, اور ایک گنتری, بیلچا, ٹھیک ہے, اور ایک کودال کہے یا پاوڑا کہے, پاوڑا کہہ لیتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. اور 11,000 روپے میں 11,000 روپے مکمل سیٹ وہاں تک رسائی تک, اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹیشن اس میں شامل ہے, یعنی آپ کو یہ دے دیے جائیں, آپ خود ہی وہاں تک, یہ وہاں تک متاثر, چاہے وہ افغانستان کی بارڈر پہ ہو, قلعہ عبداللہ میں, اور چاہے وہ جوب میں ہو, چاہے کوئٹے میں ہو, چاہے لسبیلے میں ہو, وہاں تک رسائی میں بھی وہ خرچہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ پہنچ جاتے ہیں. یہ پہنچ جائے گا. صرف 11,000 روپے آپ کو دیں تو آپ یہ ساری چیزیں وہاں تک یہ وہاں پہنچ جائیں. اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی اس میں بعد میں جو جیسے عام طور پر یہ مکانوں پہ رکھتے ہیں, یہ نیلا ٹینکی نہیں ہے, جی پانی کے لیے, یہ پانی کے ٹینکی کی اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو پانی کا پیپ ہے پلاسٹک کا, اس کی زیادہ ضرورت ہے. وہ دور سے تعمیر کے لیے پانی لاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پی وی سی والا جو پی وی سی پائپ, ٹھیک ہے, اس پائپ کی ضرورت ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ان کی وہ ضروریات ہے جو اس نے کرنا ہے, اس کے بغیر وہ تعمیر شروع نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس یہ کے بعد فوری چاہیے. جی, اس کے بعد جو ہے پھر وہ 3-4 چیزوں کی ضرورت ہے, جس میں سیمنٹ ہوا,
ब्लॉक हुआ, ये तो बाद में आ गया, ये बाद में ब्लॉक हुआ। रेती बजरी हो गया, ठीक है। फिलहाल ये सामान देकर वो लोग अपनी मदद आपके तहत छोटा मोटा अपने काम शुरू कर जो देते दीवार गिर गई है उसको तामीर भी कर लेते हैं, उसको एक मजदूर लाके या खुद जो है ना वो जाके वो काम शुरू कर देते हैं। मैंने कहीं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया है। अच्छा, इसका इब्तिदा हमने किला अब्दुल्ला से कर दिया है। वहाँ से बलूचिस्तान से आते आते ये सारे एरिया में जो तक हमसे हो सकते, तो ये टैंक आप तक पहुँचाया जा सकता है। ये एक सेट हमने बनाया हुआ है। ये सारे चीज़ों का सेट बना के हम उस मुतासिरीन को देते हैं। तो ये वाटर टैंक और पाइप वगैरह की लागत आपने निकाली है, कितनी आई है? ये पाइप के तो खैर नहीं निकाले जा सकते। उसका वजह ये है कि वो फुट के हिसाब से है। किसी का घर पानी से जो है 200 फुट दूर होता है, किसी का घर 150 फुट होता है। अलबत्ता टैंक वाटर टैंक जो है वो 12,000 रुपए, 12,000 रुपए इसकी कीमत है, ठीक है। तो 12,000 का है। अच्छा, ये वाटर टैंक जो है वो हर एक की जरूरत नहीं है। ये भी जरूरी है कि चंद एक जगहों पर वो चंद एक जगह अक्सर जगहों पे हैं, लेकिन हर एक का नहीं है। बाज़ लोगों के पास वो कैपेसिटी मौजूद होता है। अलबत्ता गेंतरी, बेलचा, कोदाल और ट्राली ये हर गिरा हुआ घर की जरूरत है। तो लिहाजा हमने इसी से इब्तिदा किया है। उसके बाद जो है ना इंशाअल्लाह ताला हम सीमेंट वगैरह में आएंगे, जब पहले उन लोगों को देख लेते हैं कि जो लोग अपने काम कर रहे हैं। अच्छा, इस औजार में एक और खूबी है। इस औजार में जब हम किसी को देते हैं तो हम ये उसको पायबंद कर देते हैं कि आप 1 महीने हो 2 हो, आपके घर के काम मुकम्मल होने पर ये चीज़ें आपने पड़ोसी को देना होगा। ये एक ऐसा चीज़ें है कि इसने ख़त्म नहीं होना है। बिल्कुल ठीक है, चलता रहे, चलता रहे, बहुत अच्छी बात। तो लिहाजा ये हम पूरी गांव में अगर 3, 4, 10 दे देते हैं तो वो तकरीबन 180 घर को कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है किसी की जिम्मेदारी पे हम दे देते हैं, या हम कमेटियाँ 3 अफराद का कमेटी बना के उसकी जिम्मेदारी लगाते हैं, फिर वो जो है आगे पड़ोसी को भी देते हैं, मना नहीं कर देते हैं। तो ये चीज़ चलता रहता है। तो बलाई इसी के लिए तामीरात की बहाली का काम शुरू है, इब्तिदा हमने यहाँ से किया, ठीक है। अच्छा, सिंध में और बलूचिस्तान के मशरकी हिस्से में इस वक्त भी पकी पकाई खाने का अव्वल सरे पैर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। दूसरे, यहाँ के लिए खेमे से भी पहले मच्छरदानी की ज़रूरत है, सबसे पहले, बिल्कुल सही है। उसके बाद खेमे की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है खुश्क राशन की ज़रूरत है, ठीक है, चौथी नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर जो उनकी ज़रूरत है बड़े पैमाने पे, उसमें गवर्नमेंट का भी अनवालिंग और मकामी लोगों का भी राजीनामा शर्त है पानी निकालने का। पानी निकालने के लिए आपको बड़े मशीन लगाने पड़ेगी, जो 2010-11 में अलखैर ट्रस्ट ने लगवाया था बहुत सारे इलाकों में। अब वो मरहला जो है अभी तक वहाँ तक हमें फुर्सत नहीं मिल सका है। ये रिलीफ के काम से पानी निकालने की अशद ज़रूरत है। बहुत से एरिया ऐसा है कि वह बदकिस्मती से आपने हमारी पानी रोक दिया है, हमने आपको रोक दिया है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़े में इससे हट करके इसका दूसरा मतबादिल ये है कि पानी रास्ते के बजाय अगर वहाँ से आ जाए आपके घर ख़राब करेगा, तो उसके नाले पे सीम का जो नाला गुजरा हुआ होता है उस पर बड़े बड़े मशीन लगाए जाते हैं। जैसे 2010-11 में हमने एक ही एरिया पे जिसमें 7-8 गांव फंसे हुए थे, डूबे हुए थे, उसमें हमने 24 मशीन लगवाए। अच्छा, और 4 दिन में हमने वो खाली कर दिया। तो ऐसी बड़े बड़े मशीनों की ज़रूरत है। जो बड़े साहिब सरवत है और जो बड़े लोग हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो इन मशीनों के बड़े वापर मकदार में। कितनी कीमत होती होगी इन मशीनों की? कीमत में तो ज़्यादा उसको ख़रीदना नहीं पड़ता है, ठीक है, वो रेंट पे भी मिल सकता है, रेंट पे भी मिल सकता है। और अगर ज़्यादा हो तो सबसे ज़्यादा जनरेटर समेत जो सबसे बड़ा वो है वो 6-7 लाख रुपए में हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है, 6-7 लाख रुपए में मशीन हो जाते हैं, और वो वापर मकदार में 24 घंटे पानी निकालते हैं। वो पानी पे असर पड़ ही जाते हैं, बिलाखिर वो सूख जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। पानी का सूखना इसलिए ज़रूरी है कि यासिर भाई, मैं परसों तरसों उसी दिन किश्ती का में हमारी टीम जा रही थी जी। जो किश्ती पानी में जा रही है उससे बदबू आ रही थी, और उस बदबू से के बाद जो है ना बीमारियां फैल जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा पानी का निकालना ज़रूरी है, इससे पहले कि वो बदबू फैले, इससे पहले कि वो उससे बीमारियां फैले। ये निकासी अब इंतहाई ज़रूरी है। और इसके बारे में गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि जहाँ जहाँ उन्होंने एहतियाती तदाबीर के तौर पर, या गवर्नमेंट ने या वहाँ की मकामी बाअसर लोगों ने डैमें तोड़ी है और
پھلیاں توڑی ہے اس کو واپس بند کیا جائے تاکہ پانی اپنے رخ پہ چلے جائے اور پانی رک جائے. یہ انتہائی ضروری اقدامات ہے. باقی الخیر ٹرسٹ الحمدللہ روز اول سے اس فیلڈ میں ہیں. ہمیں واپر مقدار میں لوگوں نے دیے ہیں اور اس پہ میں خصوصی طور پر ڈالڈا فوڈ کمپنی کا انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے صرف ہمیں نہیں دیا ہے بلکہ سب این جی اوز کو دیا گیا ہے. اور اپنا میں نے تو نام تو لے لیا باہر ان کا یہ اصرار ہے کہ میرا نام بھی نہ لیا جائے لیکن بہرحال بتانا ضروری تاکہ دیگر لوگ بھی دل سے دعائیں نکلتے ہیں ان کے لیے. اور انہوں نے پوری جو بھی حرکت والے این جی اوز ہیں سب کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے اور اس قابل بنا دی ہے کہ وہ جا کر وہاں کسی کو کچھ دے سکیں. تو کراچی والوں نے ہمیں ضرور دیا ہے لیکن مزید دینے کی ضرورت ہے. مزید دینے کی ضرورت ہے. مچھردانیوں کی ضرورت ہے, راشن کی ضرورت ہے, خیموں کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, واٹر ٹینک کی ضرورت ہے, کینتری بیلچے اور ٹھیک ہے. چلیں اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں. طاہر انصاری صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, ان سے بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ فلاحی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں اور اب سے نہیں ایک زمانے سے ہم انہیں جانتے ہیں. تو اس وقت کیونکہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے اور جن چیزوں کی اس وقت اشد ضرورت ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی سیلاب متاثرین کے حوالے سے جو فلاحی کام کر رہے ہیں. اچھا کچھ تصاویر ہیں وہ بھی ذرا دکھائیے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے جاننا ضروری ہے. یہ ہمارے طاہر بھائی ہیں, اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. الخیر ٹرسٹ ان نام سے ان کا یہ ادارہ ہے, ریلیف کا کام کر رہے ہیں اور یہ بڑی تنگدہی سے کام کر رہے ہیں. یہ تصاویر اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں. اور جو ٹرک ماشاءاللہ طاہر بھائی یہ آپ نے جو ہے وہ ارینج کیے ہوئے ہیں, تو یہ اس وقت تو بڑا مسئلہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ لوگوں کو ٹرک بھی جو ہے وہ درکار نہیں ہے. کیسے یہ سب کچھ ارینج ہو رہا ہے, کیسی یہ ٹیم ماشاءاللہ آپ کی نظر آ رہی ہے؟ یہ کون سے علاقے میں اس وقت ہیں؟ یہ ہم سانگڑ, نشر و فیروز اور یہ نواب شاہ مٹاری, یہ 4 ڈسٹرکٹ کے لیے ہم روانہ ہوئے. ہم نے یہ قافلہ ساتھ لے گیا تھا. یہ یقیناً یاسر بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے ٹرکوں کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا وہ 2 وجوہات سے ہو جاتے ہیں. ایک تو ٹرکوں کی شارٹیج ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو دکھا نہ سکا کہ دوسری یہ ہے کہ ٹرکوں کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں اور ٹرکیں جو ہے نا ادھر ادھر کی پھنس جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئٹے سے آنے والے ٹرک سامان لے جانے والے وہیں پھنس گئے, لاہور سے آنے والے وہیں پھنس گئے, تونسے سے آنے والے وہیں پھنس گئے. میں جب ابھی اس قافلے کے ساتھ نوشہر و فیروز جا رہا تھا, قاضی احمد سے نوشہر و فیروز تقریباً 110 کلومیٹر ہے. میرے پاس ویڈیو موجود ہے اس کی, جس کی ٹرکوں کے ڈرائیور نے کہا کہ ہم اس میں 3 دن سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ٹریفک 110 کلومیٹر ٹریفک جام تھا. اچھا اس میں پھر ان لوگوں کو ہم نے کہا سیلاب متاثرین کے بجائے روڈ متاثرین ٹریفک متاثرین ہے, ڈرائیور بیچارے بھوکے مر رہے تھے. پھر ہماری رضاکاروں نے ان کو پانی دیا, ہمارے پاس واپر مقدار میں تھے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس چونکہ گاڑیاں چھوٹی تھی اور ہم نے انتظامیہ سے اجازت لی کر ایک آؤٹ سائڈ پہ راستہ کھلا تھا, اس پہ ساتھ انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ریلیف کی گاڑیاں تھی, پہنچانی تھی, تو وہ ہم الٹے سائڈ پہ جا کے تھوڑا سا سفر ہم نے کیا ہے. قاضی احمد سے نوشہر و فیروز تک تسلسل کے ساتھ ہماری موبائل تھک گئی ویڈیو بنانے میں کہ وہ ٹریفک جام رہا. تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا ٹرکوں والے جانے سے کترا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ الخیر ٹرسٹ کی جو ٹرکیں ہیں, جو الخیر ٹرسٹ کے سامان لے جا رہے ہیں, وہ اس کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے بغیر کسی لالچ کی. کرایہ ضرور لیتے ہیں لیکن وہ کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری ڈرائیور, ہماری ٹرانسپورٹر, ہمارے جو ساتھ جانے والے ہیں, وہ اگر آپ نوشہر و فیروز جا رہے تھے تو یہ آپ
7, 8, 9 घंटे में पहुंचते हैं, अगर वो 24 घंटे भी लगे तो उसके लिए कोई परवाह नहीं है, वो ये काम अपना ही समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम आम ट्रकों से काम नहीं करवाते। आपके अपने लोग हमारे अपने एक ट्रांसपोर्टर है जो हमारे अल खैर ट्रस्ट के साथ मोहब्बत रखते हैं, वो इस काम को अपना काम ही समझते हैं। माशाल्लाह, बहुत। चाहे उसको देर हो जाए, चाहे उसको रात हो जाए, और चाहे वो नौशरों के बजाय हम उसको रुख मोड़ दे दादू की तरफ, दादू से मोड़ दे जकमाबाद की तरफ, बलूचिस्तान से मोड़ दे सिंध की तरफ, उसको ये नहीं, वो इसके ऊपर एतराज कोई नहीं करता, एतराज नहीं है, बल्कि वो ये अपने काम समझते हैं। लेकिन हमारे अलावा लोगों को यकीनन ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें आ रही हैं, बहुत दुश्वारियाँ आई हैं। अलबत्ता अल खैर ट्रस्ट ने ये एक और पेशकश की है शुरू दिन से, जो सैलाब आए हैं और अब भी है वो पेशकश, कि अगर किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो हमसे राबिता कर सकता है। ट्रांसपोर्ट में हम जो भी सामान ले जाना चाहे, चाहे वो खुद ले जाना चाहे या हमारे हवाले करना चाहे, हम ट्रांसपोर्ट की किरायाजात में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उनको सपोर्ट करेंगे, उनके सामान पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे, उसको बेहतर ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे। ट्रांसपोर्ट में यकीनन ऐसी मसाइल थे तो जो आ रहे हैं, और बाज़ी वक्त चूँकि तरीक़ाकार भी संभालना पड़ता है, बाज़ी लोगों से जो है ना मोहब्बत में, जज्बे में यहाँ से जा कर की रोडों पे तकसीम करते करते वो वहाँ लुट भी जाते हैं। ये भी एक मसला है, खिंचा कांचते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें भी ड्राइवर का बहुत बड़ा किरदार होता है। जी। तो लिहाजा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अभी तक ऐसी कोई वाक़या भी नहीं हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये फरमाइए, जगह जगह टेंट लगे हुए हैं, कैंप लगा के लोग बैठे हुए हैं, ये आपका कैंप किस जगह आपने लगाया है? एक कैंप तो एक दो तरीके का होता है, एक कैंप जमा करने का है जी, एक कैंप देने का है। देने का कैंप तो हमने बेस कैंप नौशेरो फिरोज ये इस अजला में टंडो आदम पटीदन वगैरह और इसमें लगाए, जो जिसको हम बेस कैंप कहते हैं, सामान डंप करो फिर वहाँ से। ठीक है। एक ये है कि जमा करने का, जमा करने के लिए अल खैर ट्रस्ट ने कैंप पे बाज़ाबिता तौर पर नहीं लगाए कराची में। उसकी वजूहात ये है कि एक तो हमारी 20 साल से ये रिकॉर्ड रहा है कि हमने कैंप पे नहीं लगाए। बिल्कुल ठीक है। उसमें यह है कि जो लोग अल खैर ट्रस्ट के साथ ताउन कर रहे हैं या अल खैर ट्रस्ट पर इत्मीनान है, जो हमारी बसात है, जो हमारे औकात है, जो हमारी ताकत है। मिसाल के तौर पर अगर यासिर भाई हमें 10 ट्रक सामान दे देते हैं, हम 10 ट्रक की सलाहियत रखते हैं तकसीम करने का, तो हम 20 ट्रक की तलाश में नहीं रहते। ठीक है। जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी रज़ाकात तकसीम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डोनर ने हमारे साथ ताउन किया है, उसी वापर मिकदार में हमें चीज़ें दी है, तो लिहाजा मैंने रोड पर कैंप लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। आप ज़्यादा बेहतर है कि आप जो आपके लोग ताउन कर रहे हैं, नंबर्स पे आपके जो है रब्ता कर सकते हैं। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो तामीर का काम जिसका भी आपने बताया है, ये एक बड़ा मरहला है। अगर ये हो जाएगा तो यकीनन फिर ये मरहला हो रहा है, शुरू है। जो ट्राली गैंतरी पैप वगैरह का हम मैसेज लोगों को दे देते हैं, हमारे पास वापर मिकदार में यह आ भी चुका है और हम तकसीम भी कर रहे हैं। इस मगरबी सेट पे हमारी ये सामान जा रहे हैं, ट्राली बेलचे गैंतरी जो तामीराती सामान है, और जिन लोगों के लिए जो तामीर शुरू होता है उनके घर के लिए उनका एक खेमा हम दे देते हैं, वो ताकि उसमें वो साये में रहे, उसके मजदूर जो काम कर रहा है वो भी साये में रहें। इसके लिए हमने जिन लोगों को आवाज़ दिया है वो हमें ये चीज़ें भेज देते हैं। ये चीज़ें भी भेज देते हैं, और अगर चीज़ें न भेज सके तो एक सीट के लिए वो 11,000 रुपये भेज देते हैं। वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ये सामान जो है तकरीबन कुछ सामान की शार्टेज की भी तो हमारी मसाइल आ जाते हैं। ये 9,500 रुपये में शुरू, एक महीना पहले ये 9,500 में ये सीट होता था। अभी ये शार्टेज की वजह से या महंगाई की वजह से या सरिये के महंगा होने की वजह से 9,500 से ये 11,000 तक पहुंच गया है। अलबत्ता इससे बहुत से लोगों का सहारा बन जाता है, इसमें इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। ये लोग अपना काम खुद शुरू कर देते हैं, करना जानते भी हैं। दिन में अगर कितना भी बेकार बंदा हो, जब इसको गैंतरी बेलचा और ट्राली मिल गया तो अपने घर में वो काम शुरू कर ही देता है। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया है और हमें लोग वापर मिकदार में दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हमने रोडों पर कैंप लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं किए हैं।
وسیع لوگ لگا رہا ہے کہ مختلف لوگوں میں دے رہا ہے، لیکن ہم نے کیمپ نہیں لگائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے کسی سے طلب کیا ہے وہ دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب مخیر حضرات جو تعاون کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ ان الخیر ٹرسٹ پر جن لوگوں کا اعتماد ہے تو وہ اعتماد تو کر ہی رہے بالکل ٹھیک ہے، اور جو ناواقف ہے جو ابھی تک الخیر کے ساتھ کام نہیں کیا ہے جی وہ اپنا تسلی رکھے اور یا ان لوگوں سے رابطہ کرے جو ہمارے ساتھ کام ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں اس وقت پوری پاکستان کے لیے FPCCI فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا دیہی ترقیاتی کمیٹی کا انچارج بھی ہوں، کنوینر بھی ہوں، تو لہٰذا یہ سیلاب نہ آتے تب بھی ہم نے دیہات میں کام کرنا تھا۔ پوری ملک کی فیڈریشن ہاؤس کی ہماری اوپر اعتماد ہے الحمدللہ، تو لہٰذا ان کے لیے ہماری یہ پیغام ہے کہ وہ خود جانے سے پہلے کسی اہم ایسے تربیتی یافتہ ادارے کا سہارا ضرور لیا کریں، خود پریشان ہو جائیں گے اور وہ ایک تو آپ دور دراز تک پہنچ نہیں پائیں گے، وہ روڈوں تک پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ الخیر ٹرسٹ کی رضاکار ہماری تقریباً 90% ہماری والنٹیئر رضاکار ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ہماری کمیٹیاں سارے والنٹیئر ہے، مخلص ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ جفا کش اور مضبوط اعصاب کے مالک ہے، کام جانتے بھی ہیں، کام جانتے ہیں، ہیں، نہ تو اس کو گرمی کا پرواہ ہے اور نہ اس کا الحمدللہ نہ تھکاوٹ کی پرواہ ہے۔ وہ یعنی آج صبح کی بات ہے کہ وٹ سے لے کر ایک پہاڑی میں جو سیلاب آیا تھا، وہاں اڑنجی میں مکانات گرے تھے پہاڑی علاقے میں، اور شاید اس پروگرام سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہ رہا تھا، بالکل وہ اس میں وہ تقریباً 90 کلومیٹر روڈ سے دور ہے۔ آج صبح کی بات ہے، آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے تو وہاں کی مقامی ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو کم از کم 10 سے 12 کلومیٹر پیدل جانا پڑے گا، وہاں گاڑی بھی نہیں جا سکتی۔ تو ہماری رضاکار وہاں تک خیمے بھی پہنچاتے ہیں اور راشن بھی پہنچاتے ہیں۔ تو مخیر حضرات سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ تسلی کر کے لوگوں کو چیزیں دیا کرے۔ اچھا، دوسرے اہم چیز جو آج کل ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ چیز دے کر ان اداروں کو چیز دے کر کہ آگے وہ ترتیب سے تقسیم بھی کر سکیں۔ ہماری بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کراچی میں موجود ہے، جمع تو کر سکتا ہے، تقسیم نہیں کر سکتے۔ تقسیم کا الگ ایک فن ہے، اس کا الگ محنت ہے۔ کراچی کے لوگوں کو میں داد دیتا ہوں، وہ جو بھی روڈ پہ کھڑا رہا، جس نے بھی چیخا پکارا اس نے دے دیا، لیکن وہ ایسی ادارے کراچی میں موجود ہے جس نے جمع تو کیا کروڑوں اربوں روپے کے سامان، لیکن پہنچا نہیں سکا۔ پہنچانے کا ان کے پاس نہ تو رضاکار ہے، نہ اس کا سسٹم ہے، نہ وہ محنت ہے جو کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا مخیر حضرات سے ہماری یہ گزارش ہے کہ پہلے تسلی کر دیا جائے، تسلی کے بعد اگر وہ خود جانا چاہے الخیر ٹرسٹ ان کے ساتھ ویلکم کرے گی، وہاں تک پہنچائے گی، بمائے ٹرانسپورٹ، بمائے پروٹوکول، بمائے وہاں پہ رہائش۔ بہت خوب، بہت خوب جناب طاہر انصاری بھائی، بہت شکریہ، بڑی نوازش، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ یہ جو خیر کا کام کر رہے ہیں یہ سلسلہ اسی طرح اللہ آپ کو خوش رکھے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تعاون کرنے والے ہیں آواز عوام تک پہنچائی۔ بہت بہت شکریہ، ہماری ذمہ داری، بہت شکریہ جناب۔ یہ طاہر انصاری صاحب تھے، الخیر ریلیف فاؤنڈیشن جو ٹرسٹ ہے ان کی، اس کے ڈپٹی چیئرمین، اور بڑی دیر سے ہم ان کو کیونکہ ذاتی طور پہ جانتے بھی ہیں، سیلاب سے پہلے بھی جو صورتحال رہی، زلزلے اور اس سے متاثرہ علاقے تھے یا وبائی امراض جب پھوٹے ہیں تو بڑھ چڑھ کے انہوں نے خیر کے کاموں میں حصہ لیا ہے۔ اور یہ بات جو آخر میں انہوں نے کہی ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جناب جمع تو سب کر رہے ہیں لیکن وہاں تک اس کی ترسیل انتہائی مشکل اور دشوار گزار یہ ایک مرحلہ ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ کر پا رہے ہیں۔ لیکن یہ ذاتی طور پہ جیسے بھی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو مسائل آ رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ کس طرح اس کی ترسیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے، تو اس طرح اور بھی یقیناً لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہ اس وقت بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے جو حصے کی ذمہ داری ہے وہ ضرور پوری کریں۔ جناب اب وقت یہاں پہ کیونکہ ختم ہو گیا ہے پروگرام کو اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو ضرور اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہاں پر اجازت آپ سے لینی ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیں، محمد یاسر کو اور پوری ٹیم کو ہماری دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔